أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويجعلون لله ما يكرهون اور اللہ کے لیے وہ چیز تجویز کرتے ہیں جسے خود ناپسند کرتے ہیں وتصف ألسنتهم الكذب اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ ان لهم الحسنى کہ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے لا جرم ان لهم النار کوئی شک نہیں کہ یقیناً ان کے لیے آگ ہے وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ اور بلا شبہ وہ اس میں سب سے پہلے بھیجے جائیں گے فرمایا کہ یہ کافر اور مشرک لوگ اللہ کے لیے وہ چیزیں بیان کرتے ہیں جنہیں اپنے لیے پسند نہیں کرتے مثلا کوئی آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا غلام اس کی نافرمانی کرے لیکن یہ خود اللہ کے غلام ہو کر اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور ان میں سے کوئی آدمی پسند نہیں کرتا کہ اس کی جائیداد میں اور اس کے مال میں کوئی دوسرا شریک ہو جائے لیکن اللہ کے لیے یہ شریک بناتے ہیں اور ان میں سے کوئی آدمی پسند نہیں کرتا کہ اسے گالی دی جائے اور یہ اللہ کو گالی دیتے ہیں اس طرح کہ اللہ کے لیے اولاد بناتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں تو سارے وہ کام جو انہیں خود کو اچھے نہیں لگتے وہ سارے اللہ کے اوپر لگا دیتے ہیں تو فرمایا وَيَجْعَلُونَ اور بناتے ہیں للہ اللہ کے لیے ما یکرہون وہ چیز جسے ناپسند کرتے ہیں وتصف اور بیان کرتی ہیں السنتہم ان کی زبانیں الکذب جھوٹ ان لہم یہ کہ ان کے لیے الحسنى بھلائی ہی بھلائی ہے لا جرم کوئی شک نہیں ان لہم النار کہ ان کے لیے آتش دوزخ ہے وانہم مفرطون اور وہ اس میں سب سے پہلے بھیجے جائیں گے فارط یا فرط اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے ساتھیوں سے پہلے کسی جگہ پر پہنچ جائے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فرطکم علی الحوض کہ میں تم سب سے پہلے جا کر حوض پہ قیام کروں گا اور اس کو تمہارے لیے تیار کروں گا اور اس کو میں جا کر سنبھالوں گا تاکہ تم آؤ اور میرے ہاتھ سے اس کا جام پیو تو ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ جیسے دنیا میں ہمارے لیے مال ہے جائیداد ہے اور ضرورت کی ہر چیز ہے ویسے ہی آخرت میں بھی ہمارے لیے یہ سب کچھ ہوگا فرمایا کہ کوئی شک نہیں کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اور وہ سب سے پہلے اس میں بھیجے جائیں گے تاللہ لقد ارسلنا الى من قبلک
اللہ کی قسم یقیناً ہم نے بھیجا آپ سے پہلے امتوں کی طرف رسولوں کو فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ تو شیطان نے مزین کر دیا ان کے لیے ان کے اعمال کو فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ تو وہی آج کے دن ان کا دوست ہوگا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے واللہ باللہ تاللہ ان سب کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم ہے لقد ارسلنا بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجا رسولوں کو الی امم بہت سی امتوں کی طرف من قبلی کا آپ سے پہلے فزین لہم بس ان کے لیے خوبصورت بنا دیا الشیطان شیطان نے اعمالہم ان کے برے اعمال کو فہو ولیہم تو وہی ان کا دوست ہوگا الیوم آج کے دن یعنی قیامت کے دن اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے فرمایا کہ جیسے اے میرے حبیب آپ کی قوم کے لوگ یہ قریش کفار مکہ جیسے ان کے لیے شیطان نے برے کاموں کو مزین کر دیا ہے ویسے ہی پہلی قوموں کے لوگوں کے لیے بھی شیطان نے ان کے برے کاموں کو مزین کیا تو الیوم کو آج کا دن اس لیے کہا کہ یہ دن بڑا معروف دن ہے اور یہ اتنا قریب ہے گویا کہ آج ہی کا دن ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے وما انزلنا علیک الکتاب اور نہیں نازل کی ہم نے آپ پر کتاب الا لتبین لہم مگر اس لیے کہ آپ واضح کر دیں ان کے لیے الذی اختلفوا فیہ وہ چیز جس میں انہوں نے اختلاف کیا وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اور یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان لانے والے لوگوں کے لیے فرمایا یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ اس کی وضاحت فرما دیں اور جن چیزوں میں لوگ آپس میں متفق نہیں ہو سکتے آپ اپنے بیان کے ذریعے ان کو متفق کر دیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تشریح نہ فرماتے اور دین کے احکام کی وضاحت نہ کرتے تو نماز پر بھی لوگ متفق نہ ہو سکتے نہ حج پر متفق ہو سکتے نہ روزے پر ہو سکتے اور نہ ہی دیگر نیک اعمال پر کیونکہ کوئی کسی طرح نماز پڑھتا کوئی کسی طرح کوئی حج کسی طرح کرتا کوئی کسی طرح لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلا دیا اور خود کر کے دکھلا دیا فرمایا خذوا عنی مناسککم آؤ مجھ سے سیکھ لو حج کے طریقے اور جیسے میں حج کرتا ہوں ویسا حج کرو اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں کیسے نماز پڑھتا ہوں آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی حج کر کے دکھایا روزہ رکھ کے دکھایا جہاد کر کے دکھایا اور وضاحت فرمائی کہ اس طریقے سے آپ نے دین کے احکام پر عمل کرنا ہے واللہ انزل من السماء ماء اور
اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِالْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس پانی کے ساتھ زمین کو زندہ کیا اس کی موت کے بعد۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، یقیناً اس میں بہت بڑی نشانی ہے، لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، سننے والی قوم کے لیے۔ السماء سمون سے ماخوذ ہے، اور سمون کا معنی ہوتا ہے بلندی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بلندی سے یہ پانی نازل کیا، یعنی بادل سے، اور اس پانی کے ذریعے ہم نے بنجر زمین کو گل و گلزار کر دیا۔ زمین مری ہوئی ہوتی ہے، کوئی اس میں آثار نہیں ہوتے، نہ پھل نہ پھول نہ سبزی نہ نباتات، اور نہ کیڑے مکوڑے اور نہ کوئی اور چیز۔ لیکن جب بارش ہوتی ہے تو چند ہی دنوں میں زمین ہری بھری ہو جاتی ہے اور اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ فرمایا دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار دیکھو کہ اللہ پاک مردہ زمین کو اس بارش کے ذریعے زندہ کر دیتا ہے، جس طرح اللہ اس بنجر زمین کو ہری بھری بنا دیتا ہے، اسی طرح اللہ مردوں کو بھی زندہ کر دے گا، اور اس کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، یسمعون سننے والوں سے مراد وہ ہے جو دل کے کانوں سے سنتے ہیں، ورنہ ظاہری کان تو سب کے ہیں اور اس سے بات سن بھی رہے ہیں، لیکن دل کے کان بند رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ ان کے دل تو ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں۔ مطلب یہ کہ توجہ سے اور دل کی توجہ سے نہیں سنتے، اور ظاہری طور پر ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بلا شبہ تمہارے لیے جانوروں میں عبرت ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ، تمہیں پلاتے ہیں ہم اس چیز سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے درمیان سے، لبناً خالصاً، دودھ خالص، سائغاً للشاربین، جو خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے۔ انعام اصل میں اونٹوں کو کہتے ہیں، اور بعد میں پھر دوسرے جانوروں پر بھی یہ لفظ استعمال ہونے لگا، گائے پر، بکری پر اور دیگر جانوروں پر جو چرتے ہیں اور جو دودھ دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ عبرت عبور سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ تو عبرت کا معنی یہ ہوا کہ ایک چیز سے ایسی نصیحت حاصل کرنا جو دوسری جگہ انسان کو کام دے۔ تو فرمایا کہ دراصل ان جانوروں کے چارہ کھانے اور دودھ دینے میں تمہارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ،
بطون ہی میں جو ضمیر ہے وہ مذکر کی اس لیے ہے کہ اس کا اشارہ الانعام کی طرف ہے، اور وہ چونکہ لفظ واحد ہے اسی لیے اس کو مذکر کی ضمیر سے ذکر کیا۔ تو فرمایا کہ ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے درمیان سے من بین فرسن، چارہ جب جانور کی اجڑی میں ہوتا ہے تو اس کو فرش کہتے ہیں، اور جب وہ گوبر کی شکل میں اس کے جسم سے باہر آتا ہے تو اس کو روسن کہتے ہیں، گوبر۔ تو فرمایا کہ یہ چارہ جو اوجھری میں ہوتا ہے اس میں بھی بدبو اور خون میں بھی ایک قسم کا اسمیل ہوتی ہے اور اس کا رنگ بھی مختلف ہوتا ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان سے اللہ تعالیٰ نے ایسے فلٹر لگا دیے ہیں کہ دودھ کے اندر نہ کوئی گوبر شامل ہوتا ہے اور نہ ہی خون شامل ہوتا ہے۔ اللہ پاک خالص صاف سفید ستھرا دودھ سائغن جو گلے سے آسانی سے اتر جاتا ہے، ساغا یا سغو کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز گلے سے اتارنا، نگلنا۔ تو فرمایا کہ دودھ پینے سے کبھی کسی کو اچھو نہیں آیا اور دودھ بڑے آرام سے گلے سے اتر جاتا ہے، اور دودھ ایک مکمل غذا ہے۔ اور چھوٹا بچہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو اور کچھ نہیں دیا جاتا سوائے دودھ کے، تو وہ پوری اس کو خوراک ملتی ہے۔ اس میں کاربوہائیڈریٹس بھی ہیں، اس میں پروٹینز بھی ہیں، اور اس میں کیلشیم بھی ہے، آئرن بھی ہے، اور نمکیات بھی ہیں۔ جتنی انسانی جسم کی ضروریات ہیں اور غذا کے جتنے ضروری اجزاء ہیں وہ سارے دودھ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں شراب تھی اور ایک میں دودھ تھا، تو میں نے شراب کو چھوڑ کر دودھ کو اختیار کیا، تو جبریل امین نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا، آپ کی امت بھی اسی فطرت پر رہے گی۔ یعنی دودھ ایک فطرتی اور قدرتی خالص مکمل غذا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جانوروں کے پیٹوں سے پیدا کی ہے، اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی عبرت اور بڑی نصیحت ہے۔ ترجمہ ایک بار، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے وہ چیز جسے خود ناپسند کرتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ۔ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ یقیناً انہی کے لیے بھلائی ہے۔ لا جرم أن لهم النار، کوئی شک نہیں کہ یقیناً ان کے لیے جہنم ہے۔ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور وہ سب سے پہلے وہاں بھیجے جائیں گے۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الى امم من قبلک، بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، تو شیطان نے ان کے لیے ان کے برے اعمال کو خوبصورت بنا دیا۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، آج کے دن وہی ان کا دوست ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے۔
وما انزلنا علیک الکتاب، اور نہیں اتاری ہم نے آپ پر کتاب، الا لتبین لہم، مگر اس لیے کہ آپ ان کے لیے واضح کر دیں، الذی اختلفوا فیہ، وہ چیز جس میں انہوں نے اختلاف کیا، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والے لوگوں کے لیے، واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، فأحیا به الأرض بعد موتها، پھر اس پانی کے ساتھ زمین کو زندہ کر دیا اس کی موت کے بعد، ان فی ذلک لآیۃ، بلا شبہ اس میں بڑی نشانی ہے، لقوم یسمعون، سننے والے لوگوں کے لیے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور یقیناً تمہارے لیے جانوروں میں نصیحت ہے، نسقیکم مما فی بطونہ، تمہیں ہم اس چیز سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فرث ودم، گوبر اور خون کے درمیان سے، لبنا خالصا، دودھ خالص، سائغا للشاربین، جو خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ۔